بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ اینڈ پروفیشن ود انسپیکٹر منظر سید گوہر۔ ہم آج کی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں اسد ثابت صاحب ایک انتہائی اہم پیشہ کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آرٹ میں انتہائی مقدس ایک صنف جسے نعت خوانی کہا جاتا ہے وہ کیسے لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں محمد اسد ثابت صاحب، ہم آپ کو آرٹ اینڈ پروفیشن ود منظر سید گوہر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی انتہائی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو عزت بخشی۔ تو میاں صاحب، آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں اور خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابتدائی تعلیم 2000 میں شروع کی میں نے، اور الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تعمیر نو مسلم ہائی اسکول میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں نے ایف اے کیا۔ اس کے بعد بی اے میں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ سے کیا، پھر ایل ایل بی پریمیئر لاء کالج سے کیا۔ 2017 میں میرا ایل ایل بی کمپلیٹ ہوا اور 2017 کو ہی میں نے وکالت شروع کر دی، اور نعت خوانی بھی میں نے 2000 میں ہی 1999 میں نے شروع کی۔ میاں صاحب، تب آپ کی عمر کیا تھی جب آپ کو یہ احساس اور ادراک ہوا کہ میں ایک اچھی نعت پڑھ سکتا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت، نماز کی میں باقاعدہ ترتیب میں تھا، اور میری عادت تھی کہ عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھ جاتا تھا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں درود شریف بڑا پڑھتا تھا ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ مغرب تک میں درود ہی پڑھتا رہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھتا تھا، پھر اچانک سے نعت شریف میں پڑھتا تھا، سنتا تھا، اور سننے کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے وہ پھر عادت پڑ گئی کہ نعت شریف ایسے پڑھنی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص عنایت اور تحفہ ہوا، اس کے لیے اسباب پیدا ہوئے۔ اسباب اس طرح پیدا ہوئے کہ ایک نعت کی دنیا میں مجھے ایک استاد مل گئے۔ ایک محفل میلاد پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اظہار خیال کیا کہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں۔ تو انہوں نے پھر میری تربیت کی۔ ان سے تربیت لینے کے بعد آج 26 سال ہو گیا نعت شریف پڑھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنے استادوں کا نام نہیں ہمیں بتایا۔ ڈاکٹر سعید احمد مجددی صاحب، ماشاءاللہ، گھنٹہ گھر چوک، یہاں گوجرانوالہ سے ہی ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد مجددی صاحب خود بھی نعت خواں ہیں؟ جی، امام مسجد ہیں اور نعت خوان ہیں۔ میاں صاحب، میں نے آپ سے نعت سننے کا شرف حاصل کر رکھا ہے، اور میرا چونکہ ایک بطور طالب علم کلاسیکل موسیقی سے کوئی بھی تعلق ہے، اور میں نے یہ واضح طور پہ محسوس کیا ہے کہ کلاسیکل موسیقی کے اسرار و رموز کچھ نہ کچھ آپ کے بھی زیر عمل ہیں اور آپ نے سیکھ بھی رکھے ہیں۔ تو کلاسیکل موسیقی، مختلف راگ سیکھنے کے حوالے سے آپ نے کن کی شاگردی اختیار کی؟ یہیں گوجرانوالہ میں بھی ایک استاد ہیں، اور راولپنڈی میں بھی ہیں، ماسٹر امتیاز صاحب ہیں۔ ان سے باقاعدہ ماسٹر امتیاز صاحب راولپنڈی سے ہیں، تو ان سے جو ہے باقاعدہ میں راگ کی تعلیم لے رہا ہوں، تربیت دیتے ہیں۔ جی۔ اور میاں صاحب، وکالت جیسے ایک کٹھن کام کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کا شوق بھی گاہے بگاہے پورا کرتے رہنا، یہ دو مختلف ٹریڈز کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں گے؟ سوال اچھا ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے سارا دن کام کر کے۔ اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف جو سی ہے، وہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں۔ محافل پہ گاہے بگاہے کبھی کبھار ہے کہ میں چلا جاؤں، ادروائز ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین،
جیسا کہ آپ نے جانا اور دیکھا، میاں محمد اسد صابری ایڈوکیٹ، جو کہ ایک انتہائی پروفیشنل اور کوہ مشق وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک با کمال نعت خواں بھی ہیں، اور میں ناچیز یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی شخص جس کو اللہ نے ایک اچھی مترنم آواز دی ہو، اور وہ اس آواز کو اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے اس نے وقف کیا ہو، اس سے بڑا اعزاز کسی بھی شخص کے لیے میرے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بخل ہوگا کہ میاں صاحب کی آج کی اس نشست میں موجودگی کے ہوتے ہوئے میں ان سے نعت شریف نہ سنیں۔ تو میاں صاحب، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی نعت شریف ایک مصرع اول اور ایک مصرع ثانی آپ پیش کریں۔ میں جناب، میں اعلیٰ حضرت صاحب کے بھائی حسن رضا صاحب کا کلام وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور کیا ہی خوب ہو کہ آپ ہمیں ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کس راگ میں یہ طرز آپ نے بنائی ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ کیا نعتوں کی طرزیں آپ خود بھی موضوع کیا کرتے ہیں؟ جی، نعت شریف کی طرز کچھ ہم خود بھی کمپوز کرتے ہیں، اور یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ راگ بہاگ میں ہے۔ ماشاءاللہ سے۔ تو راگ بہاگ میں اس کی میں شکل بھی پیش کرتا ہوں تھوڑی سی، بسم اللہ۔ اور ساتھ میں نعت شریف جی کے ارشاد۔ بول بھی پیش کرتا ہوں۔ دل میں وہ یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں وہ یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو،
دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میاں صاحب، میری دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و شان کے طفیل آپ کے سوز و گداز میں فروغ عطا کریں، آمین۔ آپ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ مزید گداز عطا کرے، اس میں مزید استغراق عطا کرے، اشتیاق اور تڑپ عطا کرے۔ آمین۔ آپ کی نعت نے ان ٹرو سینس ہمارے دلوں کو، میں کہوں گا بلکہ دم توڑتے دلوں کو جلا بخشی ہے۔ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔